مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عمرو سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں 7 اعضاء پر اس طرح سجدے کا حکم ہوا ہے کہ ہم نہ بال سمیٹیں نہ کپڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 810۔ اسرائیل نے ابو اسحاق سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے یعنی رکوع سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک آپ اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 811۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے، پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر، اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹے نہ بال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 812۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی کہ فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے، چنانچہ آپ تشریف لے چلے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اسے بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ شب قدر آگے ہے، چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری عشرے کی تاخراتوں میں ہے، اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلع بالکل صاف تھا، اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا، آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 813۔ سہل بن سعد نے کہا کہ کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہمت چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں گردنوں سے باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد اچھی طرح بیٹھ نہ جائیں تم اپنے سروں کو سجدے سے نہ اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 814۔ حماد بن زید نے بیان کیا، عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور بال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 815۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر اس طرح سجدے کا حکم ہوا ہے کہ نہ بال سمیٹوں اور نہ کپڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 816۔ منصور بن معتمر نے مسلم بن صبیح سے بیان کیا، انہوں نے مسروق سے، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اور رکوع میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم
ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 817۔ حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے بیان کیا، انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیوں نہ سکھا دوں۔ ابو قلابہ نے کہا یہ نماز کا وقت نہیں تھا مگر آپ ہمیں سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی، پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور سجدے سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا۔ انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمرو بن سلمہ نماز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے تھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ آپ تیسری یا چوتھی رکعت پر سجدے سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت کرتے تھے، پھر نماز سکھلانے کے بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 818۔ مالک بن حویرث نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ، دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 819۔ ابو احمد محمد بن عبداللہ زبیری نے کہا کہ ہم سے موسر بن قدام نے حکم عتیبہ کوفی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 820۔ حماد بن زید نے ثابت سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ثابت نے بیان کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا، جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں، اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 821۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے قتادہ سے سنا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح نہ پھیلایا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 822۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مجھے مالک بن حویرث لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طاق رکعت میں ہوتے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 823۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی ادائیگی نہیں، بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ مالک رضی اللہ عنہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح۔ ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتے تھے اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 824۔
سعید بن حارث نے کہا کہ ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی، پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا تو بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 825۔ غیلان بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے واقعی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے، یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 826۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے انہوں نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں 4 زانو بیٹھتے ہیں۔ میں ابھی نوعمر تھا، میں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پھیلا دے۔ میں نے کہا کہ آپ تو اسی میری طرح کرتے ہیں۔ آپ بولے کہ کمزوری کی وجہ سے میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 827۔ محمد بن عمر بن عطا نے بیان کیا دوسری سند اور کہا کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا اور ان سے یزید بن ابی حبیب اور یزید بن محمد نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمر بن حلحلہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمر بن عطا نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب رضوان اللہ علیہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے اور پیٹھ کو جھکا دیتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے، پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلے کی طرف رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے، پھر مقعد پر بیٹھتے۔ لیث نے یزید بن ابی حبیب سے اور یزید بن محمد بن حلحلہ سے سنا، اور محمد بن حلحلہ نے ابن عطا سے اور ابو صالح نے لیث سے کلو فقار مکانہ نقل کیا، اور ابن المبارک نے یحییٰ بن ایوب سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا کہ محمد بن عمر بن حلحلہ نے ان سے حدیث میں کلو فقار بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828۔ شعیب نے خبر دی، انہوں نے ظاہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن حرمز نے بیان کیا جو مولا بن عبد المطلب یا مولا ربیعہ بن حارث تھے کہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول اور بنی عبد مناف کے حلیف قبیلہ ازد شنوت سے تعلق رکھتے تھے، نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، چنانچہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ
آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 829۔ بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے بیان کیا، انہوں نے اعرج سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، آپ کو چاہیے تھا بیٹھنا لیکن آپ بھول کر کھڑے ہو گئے، پھر نماز کے آخر میں بیٹھے ہی بیٹھے 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 830۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے، ترجمہ: سلام ہو جبرائیل اور میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پر، اللہ پر سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تو خود سلام ہے، تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو؟ اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے۔ ترجمہ: تمام آداب بندگی، تمام عبادات اور تمام بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام، اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 831۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ اسی یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 832۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 833۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، بس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 834۔ یحییٰ بن سعید قطان نے اعمش سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے شفیق نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ پہلے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قاعدہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر سلام ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یہ کہو۔ ترجمہ: آداب بندگان اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ خیراتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، آپ پر اے نبی سلام ہو،
اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو۔ اور جب تم یہ کہو گے تو آسمان پر خدا کے بندوں کو پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پہنچے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد دعا کا اختیار ہے، جو اسے پسند ہو کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 835۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مٹی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر صاف ظاہر تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 836۔ ابن شہاب ظاہری نے ہند بنت حارث سے حدیث بیان کی کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو سلام کی ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہو جاتی باہر آنے کے لیے، اور آپ کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں سمجھتا ہوں اور پورا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ اس لیے ٹھہر جاتے تھے کہ عورتیں جلدی چلی جائیں اور مرد نماز سے فارغ ہو کر ان کو نہ پائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 837۔ معمر بن راشد نے ظاہری سے خبر دی، انہیں محمود بن ربیع انصاری نے، انہیں ابان بن مالک رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 838۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں معمر نے ظاہری سے خبر دی، کہا کہ مجھے محمود بن ربیع نے خبر دی، وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح یاد ہے، اور آپ کا میرے گھر کے ڈول سے گلی کرنا بھی یاد ہے جو آپ نے میرے منہ میں ڈالی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 839۔ عتبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی قوم بنی سالم کی امامت کیا کرتا تھا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری آنکھ خراب ہو گئی ہے، اور برسات میں پانی سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری قوم کے مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا فرمائیں تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ صبح کو دن چڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے دے دی۔ آپ بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر کے کس حصے میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو۔ ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند کیا تھا اشارہ کیا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 840۔ عبد الرزاق بن حمام نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبد الملک بن جریح نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ کو عمرو بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے انہیں خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ بلند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جاری تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 841۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو
تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا۔ علی بن مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمروں کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو معبد ابن عباس کے غلاموں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ علی بن مدینی نے بتایا کہ ان کا نام نافذ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 842۔ ابو صالح ذکوان نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ لو، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے، اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے، سوا ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، سبحان اللہ، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ ہم تسبیح 33 مرتبہ، تحمید 33 مرتبہ اور تکبیر 34 مرتبہ کہیں گے۔ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر کہو، تاکہ ہر ایک ان میں سے 33 مرتبہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 843۔ سفیان ثوری نے عبد الملک بن عمیر سے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ شعبہ نے بھی عبد الملک سے اسی طرح روایت کی ہے۔ حسن نے فرمایا کہ حدیث میں لفظ جد کے معنی مالداری کے ہیں، اور حکم قاسم بن مخبیرہ سے وہ وراد کے واسطے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 844۔ جریر بن عازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو رجاء عمران بن تمیم نے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فرض پڑھا چکتے تو ہماری طرف منہ کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 845۔ عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا، معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے اور کچھ میرے منکر ہوئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے، اور ستاروں کا منکر، اور جس نے کہا کہ فلاں تارے کے فلانی جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ میرا منکر ہے اور ستاروں کا مومن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 846۔ حمید ذیلی نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، تقریباً آدھی رات تک، پھر آخر حجرے سے باہر تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا نماز ہی میں رہے، یعنی تم کو نماز کا ثواب ملتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 847۔ آدم بن ابی ایاس نے کہا کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نفل اس جگہ پڑھتے تھے جس جگہ فرض پڑھتے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی اسی طرح کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ امام اپنی فرض پڑھنے کی جگہ پر نفل نہ پڑھے، اور یہ صحیح نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 848۔ عبد الملک نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے ہند بنت حارث سے بیان کیا، ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ابن شہاب نے کہا اللہ بہتر جانے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ عورتیں پہلے چلی جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 849۔ نافع بن یزید نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ ابن شہاب زہری نے انہیں لکھ بھیجا کہ مجھ سے ہند بنت حارث فراسیہ نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن کی صحبت میں رہتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں لوٹ کر جانے لگتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی ہوتی۔ اور ابن وہب نے یونس کے واسطے سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور انہیں ہند بنت حارث فراسیہ نے خبر دی، اور عثمان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ نے بیان کیا۔ محمد بن ولید زبیدی نے کہا کہ مجھ کو زہری نے خبر دی کہ ہند بنت حارث قرشیہ نے انہیں خبر دی، اور وہ بنو زہرہ کے حلیف معبد بن مقداد کی بیوی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ اور شعیب نے زہری سے اس حدیث کو روایت کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ نے حدیث بیان کی، اور ابن ابی عتیق نے زہری کے واسطے سے بیان کیا، اور ان سے ہند فراسیہ نے بیان کیا۔ لیث نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور ان سے قریش کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 850۔ عمر بن سعید نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اپنی کسی بیوی کے حجرے میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے پانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 851۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن عمیر نے، ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے، اس طرح کہ داہنی طرف ہی لوٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 852۔ مسدد بن مزرحت نے بیان کیا،
کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ مکی سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس درخت یعنی لہسن کو کھائے ہوئے ہو اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے۔ کچا لہسن یا پیاز کھانا مراد ہے کہ اس سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 853۔ ابن جریح نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لہسن سے تھی، تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ عطا نے کہا میں نے جابر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچے لہسن سے تھی۔ مخلد بن یزید نے ابن جریح کے واسطے سے علانیہ کے بجائے الا انتنا نقل کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف لہسن کی بدبو سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 854۔ عطا جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو وہ ہم سے دور رہے، یا یہ کہا اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے، یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، پیاز یا گندنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھی وہ آپ کو بتا دی گئی۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی۔ اور احمد بن صالح نے ابن وہب سے یوں نقل کیا کہ تھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تھی۔ ابن وہب نے کہا کہ طبق جس میں ہری ترکاریاں تھیں، اور لیث اور ابو صفوان نے یونس سے روایت میں ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا سعید یا ابن وہب نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود ظاہری کا قول ہے یا حدیث میں داخل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 855۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درخت کو کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 856۔ غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان شیبانی سے سنا، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اکیلی الگ تھلگ ٹوٹی ہوئی قبر پر سے گزر رہے تھے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ ابو عمرو آپ سے یہ کس نے بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 857۔ صفوان بن سلیم نے عطا سے بیان کیا، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 858۔ قریب نے خبر دی ابن عباس سے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سویا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سو گئے۔ پھر رات کا ایک حصہ جب گزر گیا، آپ کھڑے ہوئے اور ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو راوی حدیث نے اس وضو کو بہت ہی ہلکا بتلایا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم پانی استعمال فرمایا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے بھی اٹھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے داہنی طرف پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ رہے، پھر سو گئے، جہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے۔ آخر مؤذن نے آ کر آپ کو نماز کی خبر دی اور آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی، مگر نیا وضو نہیں کیا۔ سفیان نے کہا، ہم نے عمرو بن دینار سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو بن دینار نے جواب دیا کہ میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ پھر عبید نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 859۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی ماں اسحاق کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا، جسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ضیافت تیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، پھر فرمایا کہ چلو میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ ہمارے یہاں ایک بوریا تھا جو پرانا ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا، میں نے اسے پانی سے صاف کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پیچھے میرے ساتھ یتیم لڑکا ضمیرہ بن سعد کھڑا ہوا۔ میری بوڑھی دادی ملیکہ ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 860۔ ابن شہاب زہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، ابھی میں جوانی کے قریب تھا لیکن بالغ نہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے سامنے دیوار وغیرہ آڑ نہ تھی۔ میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا، گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ میں نابالغ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 861۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء میں دیر کی، اور عیاش نے ہم سے عبد الاعلیٰ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ دیر کی، جہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا۔ اس زمانے میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 862۔ عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا، یعنی میری کم سنی اور قرابت کی وجہ سے حضرت مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کثیر بن سلط کے مکان کے پاس جو نشان ہے، پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ و نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا، چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دیے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 863۔ شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو، روئے زمین پر اس نماز کا اس وقت تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے۔ لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 864۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے حنظلہ بن ابی سفیان سے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، ان سے ان کے باپ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد آنے کی اجازت مانگے تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو۔ عبید اللہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 865۔ عثمان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے ہند بنت حارث نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد باہر آنے کے لیے اٹھ جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے جب تک اللہ کو منظور ہوتا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 866۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید انصاری سے خبر دی، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے، پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھیں، اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 867۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ انصاری نے، ان سے ان کے والد ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 868۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 869۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے بیان کیا، ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا، ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے، کھڑے نہ ہوتے۔ زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے اللہ جانے یہ اس لیے تھا تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 870۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی، میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا
ہمارے پیچھے تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 871۔ فلیج بن سلیمان نے عبد الرحمن بن قاسم سے بیان کیا، ان سے ان کے باپ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کی عورتیں جب نماز پڑھ کر واپس ہوتی تو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسرے کو نہ پہچان سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 872۔ یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، ان سے ان کے باپ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اس سے اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 873۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں ام سلیم کے گھر نماز پڑھائی۔ میں اور یتیم مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 874۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے بیان کیا، ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا، ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے، کھڑے نہ ہوتے۔ زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آگے اللہ جانے، یہ اس لیے تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 875۔